کہی گئی اور دوسرے کان میں اقامت کہی گئی، اور روح جسم سے جدا ہوئی نماز جنازہ کھڑی ہو گئی۔ اللہ اکبر، یہ حقیقت ہے زندگی کی۔ ایک کان میں پیدا ہوتے ہی اذان، دوسرے کان میں اقامت، اور جیسے ہی روح جسم سے جدا ہوئی چند گھڑیوں، چند ساعتوں، چند سالوں، چند مہینوں کے بعد نماز جنازہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ نہیں کھڑی ہو جاتی ہے؟ اللہ اکبر، یہ ہے فاصلہ ہماری زندگی کا۔ اور اسی زندگی کے بارے میں اس زندگی کی کہانی یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے دنیا کے بسنے والے لوگو، چاہے اللہ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، تو پھر یہ دنیا کی جو چند دن کی زندگی ہے یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اسی طرح شیطان لعین بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اللہ سے غافل نہ ہو۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اے دنیا کے لوگوں، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس لیے تم اسے اپنا دشمن سمجھو۔ انما يدعو حزبه ان ليكونوا من اصحاب السعیر، اور یہ شیطان اور اس کے جو ساتھی ہیں یہ تمہیں اپنی پارٹی، اپنی جماعت کی طرف بلاتے ہیں تاکہ تمہیں جہنم میں پہنچا دیں، تاکہ تم عذاب جہنم سے دوچار ہو۔ اور اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے اس دنیا کی زندگی کے بارے میں ایک حقیقی نقشہ یوں بتلایا ہے کہ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور کود ہے، آخرت اور اصل زندگی کیا ہے؟ اصل زندگی وہی ہے جو مرنے کے بعد تمہیں ملنے والی ہے۔ تو میرے عزیز، جس طرح ہماری زندگی فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، اسی طرح یہ دنیا بھی فنا ہونے والی ہے، اور دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کچھ فنا کے گھاٹ اترنے والی ہیں۔ ہم کتنے ہمارے دوست اور کتنے ہمارے اعزاء، کتنے ہمارے پہچان والے، کتنے ہمارے احباب جو جوانی کے نشے میں، دولت کے نشے میں چور، جب ان کو نصیحتیں کی گئیں، موت سے غافل اور دنیا کے رنگینیوں میں کھوئے ہوئے، اور موت سے غافل اور بے پرواہ جب انہیں نصیحت کی گئی تو انہوں نے ان نصیحتوں کو نہ سنا، بلکہ انہوں نے اس کو بیکار سمجھا۔ اچانک ان کے اوپر موت کا فرشتہ مسلط ہوا، توبے کی بھی توفیق نہ ہوئی، اور موت نے آ کر کے انہیں دبوچا، اور وہ آرزویں، جن آرزوؤں کے نشے میں وہ اندھے ہو چکے تھے، وہ تمنائیں اور وہ دنیا کی رنگینیاں جن میں ڈوب کر وہ اپنے مقصد زندگی کو بھول گئے تھے، مگر موت نے ان کی ساری رگیں ڈھیلی کر دیں۔ جب پڈلیوں سے چمٹنے لگیں اور پڈلیوں سے رگڑنے لگیں، آنکھیں آسمان کی طرف دیدے پھر گئے اور آنکھیں آسمان کی طرف چڑھ گئیں، اور اس طرح سے جو ہے کچھ بھی زبان گنگ ہو گئی اور گلے سے خرخراہٹ کی آواز نکلنے لگی، یوں ہی گناہوں سے لدے پدے وہ اس دنیا سے چلے گئے اور منو مٹی کے نیچے وہ دفن ہو گئے۔ انہیں توبے کی بھی توفیق نہ ہوئی، دوستوں نے بھی ساتھ چھوڑا، رنگینیوں نے بھی ساتھ چھوڑا، وہ طوائفیں، وہ بدکار عورتیں، اور وہ گانے بجانے والیاں، اور وہ گانے بجانے لہو لعب کے اندر اس شخص کو ڈبونے والے لوگ بھی دنیا کے اندر رہ گئے، وہ اس کے ساتھ نہ گئے، کوئی ساتھ نہ گیا۔ اگر کوئی چیز ان کے ساتھ دفن ہوئی تو وہ ایک چیز تھی، اور وہ تھی ان کی بدعمالیاں تھی جو ان کے ساتھ تھیں۔ میرے عزیز، نعوذ باللہ، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اور اس فانی دنیا کے ساتھ اپنے دل کو نہ لگاؤ۔ لذتوں کو توڑنے والی موت کو یاد کرو۔ آخرت کی گھڑی بڑی تیزی کے ساتھ ہماری طرف بڑھتی آ رہی ہے، اور دنیا کی زندگی پیچھے بھاگتی جا رہی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر اس دنیا کے اندر اگر اس دنیا کے مرنے کے بعد، اس دنیا کے چھوڑنے کے بعد اگر کوئی زندگی نہ ہوتی تو یقیناً بہت اچھی بات تھی۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ فلو انا اذا متنا ترکنا لکان الموت راحت کل شیء ولکننا اذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن کل شیء، اگر مرنے کے بعد زندگی نہ ہوتی تو یقیناً بڑے عیش و آرام کی بات ہوتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تم مر جاؤ گے تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اور تمہیں ایک ایک چیزوں کے بارے میں رب ذوالجلال کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے ایک مومن کو قرار، سکون، چین اس دنیا کے اندر میسر نہیں آتا، بلکہ جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ وہ اسے سب کچھ نہیں سمجھتا، بلکہ وہ اس کو ایک مسافر کی طرح اس دنیا سے گزر جاتا ہے، اور وہ منزل جو آخرت کی
ہے، جہاں سکھوں سے سکھ ہی سکھ والی زندگی ہے یا دکھ ہی دکھ والی زندگی ہے، اس کے لیے وہ تیاری کرتا ہے۔ اور اللہ عز و جل نے، اور میرے عزیز، اور جب انسان مرتا ہے تو قبر ہی اس کی سب سے پہلی منزل ہوتی ہے، قبر ہی اس کی سب سے پہلی منزل ہوتی ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ اور اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ان میں سے یعنی کافر منافقین کے پاس جب موت آ کے پہنچی، موت کا فرشتہ پہنچا تو رب ذوالجلال سے دعا کرنے لگے، اے پاک پروردگار تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں نیک عمل کر لوں، تاکہ میں عمل صالح کر لوں، آخرت کے اندر تھوڑی سے کمائی کر لوں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ہرگز نہیں، یہ وہ بات ہے جو وہ خود کافر یا منافق کہنے والا ہے، لیکن اب ان کو کوئی چھٹکارا ملنے والا نہیں، ان کو کوئی چھوٹ ملنے والی نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے ایک ایسی برزخ کی زندگی ہے کہ وہ وہاں جانے کے بعد اب دوبارہ واپس نہیں ہوں گے، اور ایک دن ان کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن۔ میرے عزیز، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کا واقعہ یوں ہے کہ ہم ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شریک ہوئے اور ہم مردے کو دفن کرنے کے لیے گئے، قبرستان پہنچے، نماز جنازہ پڑھی گئی اور اس کو دفن کیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر بیٹھے اور اس طرح سے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حلقہ بنایا اور اس طرح خاموشی کے ساتھ بیٹھے جیسے کہ ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوں، بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ایک دم خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہتے ہیں۔ تو اس کے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں میں لکڑی کا کوئی ٹکڑا تھا جس سے آپ زمین کو کرید رہے تھے، اور ظاہر ہے یہ کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب آدمی کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا ہو، بالکل گہری فکر میں میت کو دفن کر کے بیٹھے اور کریدنے لگے اللہ کے نبی۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں تعوذوا باللہ من عذاب القبر، اے میرے صحابہ قبر کے عذاب سے اللہ سے پناہ طلب کرو، اللہ کے دعا کرو کہ اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ مرتین و ثلاثاً، اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات بیان فرمائی۔ دیکھیں اللہ کے حبیب اپنے صحابہ کو کس جگہ لے جا کر اور کون سی بات سمجھا رہے ہیں۔ انسان کی سمجھ میں اگر کوئی بات آپ کو سمجھانی ہے تو جس طرح کی بات ہے اگر اس ماحول میں لے جا کر کے اس کو سمجھایا جائے تو اس کی سمجھ میں زیادہ بڑے ہی اچھی طرح سے اس کی سمجھ میں بات آتی ہے۔ ایک آدمی عیش و عشرت میں ڈوبا ہوا ہے، اگر اسے موت کی بات بتلائی جائے تو جلدی یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایک آدمی نہیں جانتا کہ بھوک کیا ہے، بلکہ مال و دولت کے نشے میں چور ہے، اسے آپ بھوک کس کو کہتے ہیں؟ اگر وہ بھوک کی تکلیف اور اس کی شدت اسے بتائیں اس کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی، لیکن اگر اسے بھوکا کر دیں، اگر اسے کسی جنگل میں لے جا کے باندھ دیں 2 دن 1 دن اگر اسے کھانا پانی نہ دیں پھر اس کو سمجھائیں کہ بھوک یہ ہے تو اس کی سمجھ میں بڑی اچھی طرح سے وہ بات آتی ہے۔ آئے ہے کہ نہیں حقیقت؟ بعین ہی اسی طرح سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سمجھائی اپنے صحابہ کو اور اپنی امت کے سامنے جو بات کر رہے ہیں وہ بات سمجھنے کی ہے۔ قبرستان کا ماحول ہے، مردے کو ابھی دفن کیا گیا ہے، میت کو ابھی قبر کے اندر سلایا گیا ہے، کندھوں پہ لاد کے لایا گیا ہے، جنازے کی نماز پڑھی گئی ہے، اس وقت حبیب علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو جو بات سمجھا رہے ہیں کتنی بلیغ اور کتنی اہم اور کتنی ضروری بات ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرہ، جب بندہ دنیا کو چھوڑ کر آخرت کا سفر کرتا ہے، یعنی جب وہ مر جاتا ہے اور وہ مومن ہوتا ہے، بندہ جب مومن ہوتا ہے تو جب اس کا آخری وقت قریب آتا ہے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فرشتے آسمان سے سفید چہروں کے اندر
بالکل سفید چہروں کے اندر، اور ان کے چہرے اتنے چمکدار ہوتے ہیں جیسے سورج چمک رہا ہوتا ہے۔ اس شکل میں فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، وَمَعَهُمْ كَفَنٌ مِّنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ وَحَنُوطٌ، اور ان کے ساتھ میں جنت کا کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔